رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، ہماری گفتگو کا آغاز خود پسندی یا عجب کے عنوان پہ ہوا تھا، اور اس سلسلے کی یہ تیسری اور آخری گفتگو ہے. چونکہ کل کی شب سے شب ضربت یا شب غام ہے، لہٰذا اس موضوع کو یہیں پہ ختم کر کے اور ایک دوسرے موضوع سے گفتگو شروع کی جائے گی. ورنہ اس موضوع میں مزید بہت سارے ایسے مطالب ہیں کہ جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہمارے اخلاق کے لیے یا ہماری کردار کی زندگی کے لیے یا ہمارے تہذیب نفس کے لیے، ہمارے تزکیے کے لیے بہت اہم اور مفید ہے. کل تک کی گفتگو میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں باتیں عرض کی تھیں، جو معروضات پیش کیے تھے، کہ سب سے پہلی چیز کہ عجب کہتے کس کو ہیں. عجب یعنی خود پسندی، اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا کہ بس ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. کہیں بھی مسئلہ اختلاف پیدا ہو تو آدمی اپنے اوپر دھیان نہ دے بلکہ ہمیشہ غلطی کو دوسرے میں ڈھونڈنے کی کوشش کرے. یہ انسان کے اندر ایک نفس کی یا اخلاقی بیماری ہے. اس بیماری کی بھی علامتیں پائی جاتی ہیں. اس سے بھی ہم کو پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بنیاد البتہ تکبر کی بنیاد پہ یہ پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کی بنیاد پہ مزید تکبر میں اضافہ ہوتا ہے. انسان اپنے یہ علامتوں میں سے ہے کہ انسان اپنے فیصلوں کو دوسروں پہ تھوپنے لگتا ہے. اپنے کو ہی مثلاً سمجھتا ہے کہ ہم کو رائٹ ہے فیصلے لینے کا، ہم کو ہی حق حاصل ہے فیصلے لینے کا، دوسروں کو فیصلے لینے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ خود ہی طے کر لیتا ہے اور دوسروں کے فیصلوں کو نظر انداز کرنے لگتا ہے، یا بہرحال اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ضائع کر دیتا ہے. دوسروں کی باتوں پہ دھیان نہیں دیتا ہے، دوسروں کی غلطیوں کو پکڑ کر اپنے حساب سے سزا بھی دیتا ہے، وہ سزا جس حساب سے ہو. اور جبکہ خود انہی غلطیوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے، خود وہی غلطیاں کرتا ہے، لیکن دوسرے غلطی کرتے ہیں تو اس میں پھر ان کو سزا دیتا ہے. کل کی گفتگو میں بعض باتیں ہم نے خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں پیش کی تھیں. ان میں سے پہلا قول امام کا کہ جو حکمت 46 میں ہے کہ وہ گناہ کی جو تم کو شرمندہ کر دے، پریشان کر دے، اللہ کے نزدیک اس کار خیر یا اس نیک کام سے بہتر ہے جو تمہارے اندر گھمنڈ پیدا کر دے. اس کی وضاحت ہم نے پیش کی تھی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نیک کاموں کو چھوڑ کے گناہ کر کے اور شرمندہ ہوں. شرمندہ ہونے کے بعد انسان پہ گناہ ریپیٹ کرتا ہی نہیں. شرمندگی کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوبارہ گناہ نہیں ہوتا ہے. یہ ایک اہمیت اور عظمت پہچاننے کا یا کام کیا، یعنی انسان اپنے نفس کو کس طرف لے کے جائے، ان چیزوں کے لیے ایک امام نے بہترین ہم کو درس دیا ہے. دوسری چیز جو ہم نے امام کا قول آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، وہ امام کے لیٹر 31 کا ایک حصہ ہے کہ علم جان جاؤ، یہ سمجھ لو تم اس بات کو، متوجہ ہو جاؤ اس چیز کی طرف کہ عجب یہ حق کے مقابلے کی چیز ہے، حق کے مخالف ہے، حق کی ضد کی چیز ہے، یا صحیح چیز صحیح کے مقابلے کی چیز ہے. ظاہر سی بات ہے کہ حق کے مقابلے میں ہے تو باطل ہے، صحیح کے مقابلے میں ہے تو غلط ہے، یعنی ایک غلط چیز ہے، ایک باطل چیز ہے. اور یہ عقل و خرد کے لیے، عقل کے لیے آفت ہے، مصیبت ہے. یعنی کیا مطلب؟ آفت و مصیبت وہ چیز ہوتی ہے کہ جب جس پہ آ جائے تو اس کو پھر ضائع اور خراب و ختم کر دیتی ہے. تو یہ عقل کے یہ حق کے مقابلے کی چیز ہے اور عقل کے لیے آفت ہے عجب، جس موضوع پہ ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے. کل ہماری گفتگو جو ختم ہوئی تھی وہ مولا کائنات کے اس
لیٹر پہ کہ جو آپ نے جناب مالک اشتر کو لکھا تھا. جناب مالک اشتر کی بہت عظیم شخصیت ہے. ابھی وہ بہرحال شخصیت کے متعلق کچھ جملے کل کی گفتگو میں بیان کیے تھے ہم نے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ وہ عنوان نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ اس عنوان سے بات ہوگی. اور ہم کو سمجھنا چاہیے کہ مالک اشتر جیسی ذات کیسی ہے کہ جس نے حقیقتوں کو پہچانا، برائیوں کو پہچانا، بصیرت پیدا کی، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں تو اس عنوان سے ہم کو جناب مالک اشتر کو پہچاننا چاہیے، تاکہ آج جو کردار مالک اشتر کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں ان کو راستہ ملے. خیر، تو وہ لیٹر میں امام نے جناب مالک اشتر کو یہ لکھا کہ یہ لیٹر جب آپ کو مصر کا حاکم بنایا یا اپنا نائب بنایا تو اس وقت یہ لیٹر آپ کو لکھا تھا، تاکہ جناب مالک اشتر اس لیٹر کے ذریعے سے ان کو وہ یہ پیغام پہنچا سکیں کہ آپ مصر کے حاکم بن رہے ہیں، یا اس کا جو ہے یہ ایک آرڈر یا ایک طرح کا جو ہے وہ اس کی شکل تھی کہ اس کے ذریعے سے یہ آپ کے منصب یا آپ کے اس عہدے پہ آنے کے لیے جو ایک سند ہے وہ آپ کے ہاتھ میں. وہاں پہ آپ نے جناب مالک اشتر کو کچھ نصیحت کی تھی. اس میں یہ لکھا تھا کہ خود پسندی اور وہ چیزیں کہ جو تم کو خود پسندی تک پہنچا دیں ان سے پرہیز کرو، اور لوگوں کی جو تعریف لوگ کرتے ہیں اس سے جو انسان کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اس سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ کام جو ہوتے ہیں یہ شیطان کو بہترین موقع فراہم کرتے ہیں کہ شیطان تمہارے اچھے کاموں کو نابود کر دے، یا تمہاری اچھے کاموں کو، اچھی چیزوں کو تمہاری نظر میں اس کی ارزش ختم کر دے، نابود کر دے، نہ کے برابر کر دے. اس میں امام نے جناب مالک اشتر سے اس موقع پر یہ لیٹر بھیجا ہے اور خود پسندی کی طرف متوجہ کیا ہے. یہ بات کل عرض ہوئی تھی کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے، ریزن، کہ جب بھی انسان کے پاس کوئی بھی طاقت، قوت، اقتدار، پاور آتا ہے تو اس کے اندر غرور، گھمنڈ، تکبر، عجب، خود پسندی آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کے پاس یہ اقتدار اور طاقت نہیں ان کے پاس نہیں، ان کے پاس بھی بہت کئی موقعوں پہ ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات لیکن یہ جو ان کے پاس اقتدار، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے پاس آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. سب اس میں شکار ہو سکتے ہیں، سب کو خطرہ ہے، لیکن جو لوگ اقتدار اور ظاہر سے ان کے پاس ایک ریزن بڑھ جاتا ہے نا، ذریعہ وسیلہ بڑھ جاتا ہے، تو چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی تکبر پیدا ہو، ان کے ہاں بھی خود پسندی پیدا ہو. اس پہلے پوائنٹ پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ جب اقتدار میں آئے فسقت خود پسندی ہو، کیوں خود پسندی سے امام علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو متوجہ کیا کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. دوسری چیز کی جو مولا کائنات جناب مالک اشتر سے کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیز پہ اعتماد یا ایسی چیز پہ بھروسہ کہ جس سے تم عجب میں مبتلا ہو جاؤ، کسی ایسی چیز پہ اعتماد کہ جو تم کو خود پسندی تک پہنچا دے، خود پسندی میں ڈال دے. کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو خود پسندی تک پہنچاتی ہے؟ یہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو خود پسندی تک پہنچاتی ہیں؟ یہ سمجھنا بہت اہم ہے. ہم نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ یہ واقعی تفصیلی گفتگو ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے، چونکہ بیماری ہے اور بیماری کے بارے میں باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ کن کن چیزوں سے بیماری لگ سکتی ہے، کن چیزوں سے اس کا علاج ہے. یہ ساری چیزیں خود پسندی، جب بھی انسان اپنی غلطیوں کو دیکھنے کی طاقت یا صلاحیت یا کوشش کم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر خود پسندی پیدا ہونے لگتی ہے. مثلا جب انسان کسی اقتدار پہ پہنچتا ہے تو جن لوگوں کو اس اقتدار سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، یہ چیزیں، یہ ان چیزوں کو ذرائع یا اس کے منصب سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، تو وہ لوگ آ کے پھر اس کی برائی اور عیب نہیں بیان کرتے ہیں، پھر آ کے اس کی تعریف کرتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے کہ پرانے زمانے میں جو نوابین، بادشاہ، حکمران، زمیندار، اس طرح کے لوگ تھے جن کے پاس اقتدار تھا، تو لوگ آ کے ان کی چاپلوسی کرتے تھے، اور بادشاہوں کے درباروں میں تو چاپلوسوں کی کمی نہیں ہوتی تھی. یا وہ لوگ کی جو مثلا لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے، دسترخوان ان کا وسیع ہوتا تھا، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، تو ان کے چاروں طرف چاپلوس زیادہ ہوتے تھے. تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہم لوگ نیک کام ختم کر دیں، نہیں، ہم متوجہ ہوں کہ یہ چیزیں
ہیں کہ جہاں پہ چاپلوس لوگ، اس طرح کے لوگوں کے آنے کے چانسز ہیں، لہٰذا یہاں پہ ہم پینی نگاہ رکھیں، بھروسہ نہیں کریں۔ اب جو چاپلوس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جب یہ آتے ہیں تو چونکہ ان کو اپنا کام نکالنا ہے لہٰذا یہ تعریف کرتے ہیں۔ تعریف بھی دو طرح کی ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے موضوع میں نہیں ہے۔ سچی تعریف بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر اوقات ایسے موارد میں سچی تعریف تو کی جاتی ہے لیکن مقصد اس کا غلط ہوتا ہے۔ سچی تعریف ہوتی ہے لیکن مقصد اس کا غلط ہوتا ہے، ارادہ غلط ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے وہ اپنے مطلب کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو لوگ تعریف کرتے ہیں، اور بعض اوقات تعریف میں جھوٹی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اور پتہ نہیں آپ لوگوں نے دھیان دیا کہ نہیں دیا، ایسے افراد کو بھی دیکھا ہے ہم نے کہ تعریف سننے کے وہ اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی تعریف نہ کرے تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہترین دوست تمہارا وہ ہے کہ جو تم کو تمہارے عیب بتائے۔ کسی سے عیب بتائیے ناراض ہو جاتے ہیں، تعریف کیجیے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے نا، یہ عجب کی کیا راستہ ہے؟ یہ عجب بڑھتا جا رہا ہے۔ تعریف، اور اگر تعریف نہ کی جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے تمہاری تعریف ہی نہیں کی۔ کہتے بھی ہیں، یہ چیز تقریباً رائج ہو رہی ہے معاشرے میں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے کہ آدمی اپنے منہ سے کہتا ہے۔ اور بعض اوقات حیف ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ آدمی مذہبی سٹیج پہ آ کے، اب نہیں معلوم یقیناً شعراء اور ذاکرین تو یہ کام نہیں کریں گے، لیکن کچھ نااہل لوگ آ کے ممبر سے یا اسٹیج سے بھی جو ہے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ بول نہیں رہے ہیں اور خاموش ہیں، اور تعریف یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ توجیہ کر لیں کہ ہم اپنی بات پہ تعریف نہیں چاہ رہے ہیں، اہل بیت کے مدح پہ تعریف چاہ رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی توجیہ ہو سکتی ہے۔ خوب ٹھیک ہے، اگر اہل بیت کی مدح پہ چاہ رہے ہیں تو کوئی شک نہیں، اس میں اچھی چیز ہے، اور وہ تعریف اس میں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، سامنے والا کرے گا، دوسرا پڑھے گا تب بھی اہل بیت کی ہی مدح ہے، اکیلے میں بیٹھ کے بات ہوگی تب بھی اہل بیت کی ہی مدح ہے۔ تو یہ خود انصاف کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا وہاں پہ اہل بیت کے مدح کی تعریف ہے یا ہمارے پڑھنے کی تعریف ہے۔ اگر واقعاً انصافاً اہل بیت کی مدح ہے تو دوسرا پڑھ رہا ہے وہاں بھی اہل بیت کی مدح ہے۔ یا اگر آدمی یوں بھی آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ممبر پہ یا اسٹیج پہ آ کے وہ آدمی کی جو اہل بیت کی سیرت دینے کے لیے آیا وہ تعریف کا مطالبہ کر لے، کتنی عجیب بات ہے۔ لیکن یہ چیزیں رائج ہوتی جا رہی ہیں۔ تو نارمل بھی لوگ کہتے ہیں یار انہوں نے تو ہماری برائی کر دی، انہوں نے تو ہمیں عیب بیان کر دی، ہمیں البتہ دوسروں کے سامنے عیب بیان کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، جائز بھی نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ عیب بیان کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کسی کے منہ پہ جو بھی شرائط ہیں، قانون ہے، تنہائی میں عزت سے، رسپیکٹ کے ساتھ سب کچھ، کسی کے عیب کو تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اب جب ایک آدمی ایک اقتدار کے لیے جا رہا ہے، ایک عہدے کے لیے، جناب مالک اشتر، تو امام علی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے آس پاس بھی چاپلوس لوگ آئیں گے اور ان کا ایک دائرہ بننے کے چانسز ہیں، یہ ذریعہ ہو جائیں گے، کیونکہ جب یہ تعریف کریں گے یقیناً مالک اشتر اس ذات کا نام ہے کہ جو اتنی آسانی سے شیطان کے یا چاپلوسوں کے بہکاوے میں آنے والی چیز نہیں ہے، نہ یہ کتنی آسانی سے۔ ہمارے جیسے لوگوں کو تو مالک اشتر پہ بھروسہ ہے، کہاں مالک اشتر، کہاں یہ باتیں۔ لیکن امام علی علیہ السلام دیکھیں کہ جناب مالک اشتر جیسی ذات کو بھی نصیحت کر رہے ہیں۔ کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ خود یہ پوائنٹ اہم ہے، نہیں معلوم شاید ہم نے کل اس بات کو ذکر کیا کہ نہیں، کہ امام علی مالک اشتر جیسی ذات سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو خود پسندی سے بچاؤ فلاں چیز سے۔ آج لوگ ناراض ہوتے ہیں، ارے ایسے کیسے بات کر دی، ہم کیسے خود پسند عجب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ارے آپ کیا ہیں؟ مالک اشتر ہیں، مالک اشتر سے بڑے ہو گئے۔ اگر مالک اشتر بھی ہیں تو امام علی نے مالک اشتر جیسی ذات کو نصیحت کی ہے، تو کیا آپ مالک اشتر سے بڑے ہو گئے ہیں؟ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارے اندر عجب پیدا نہیں ہو سکتا، تو یہ خود عجب پیدا ہونے کا راستہ ہے، کیونکہ ہم غافل ہو جائیں گے۔ جب انسان کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں چور نہیں گھس سکتا تو وہ غافل ہو جاتا ہے، پھر وہ دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، تالا نہیں لگاتا ہے، لاک نہیں کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چور آسانی سے گھس جاتا ہے۔ جب ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم میں عجب جیسی بیماری نہیں پیدا ہو سکتی، تو ایسی صورت میں پھر ہم غافل ہو جائیں گے، پھر راستے کھل جائیں گے اور عجب بہت آسانی سے ہمارے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو یہ کیسا ہم ایسے اپنے آپ نفس پہ اطمینان رکھ سکتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں؟ ارے امام علی نے مالک اشتر کو تنبیہ کی ہے، البتہ نصیحت کی ہے، مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کو نصیحت کی ہے
کہ عجب سے بچو اور ان چیزوں پہ اعتماد نہ کرو جن سے عجب آتا ہے، خود پسندی آتی ہے. اس کا مطلب کہ ہمارے جیسے ہم لوگوں میں سے کوئی بھی ایسے نہیں ہے کہ جو ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اس اینگل سے بھی ہم کو ائمہ کی باتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی فضائل کا یا ان کی ہدایت کا جز ہیں جس کو محسوس کرنا، سمجھنا، اپنی زندگی میں اتارنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. تو خود ایک ہمارے لیے یہ بہت بڑی عبرت ہے کہ اگر جناب مالک اشتر جیسی ذات سے ڈائریکٹ امام کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو عجب سے بچنا اور ان چیزوں پہ بھروسہ مت کرنا کہ جو عجب پہنچاتی ہیں، تو خب اگر ہم سے اور آپ سے کوئی کہہ دے تو کون سی پریشانی کی بات. لیکن ہم لوگ ایسے موقع پہ ناراض ہو جاتے ہیں. کسی سے کہیں دیکھیں بھائی متوجہ رہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر خود پسندی کی بیماری پیدا ہو جائے، چہرہ اتر جائے گا اور بہت رعایت کرے گا کہ جو ہے وہ منہ بگاڑ کے چلا جائے، ورنہ 4 باتیں سنا کے جائے گا. ایسا کیسے کہہ دیا آپ، کیسے آپ کو لگتا ہے یہ ہے وہ، کیا آپ نے دیکھا ہمارے اندر کی جو کہہ دی. یہ خود پسندی ہے، یہ خود عجب ہے کہ جب آدمی کو یہ لگنے لگے کہ ہمارے اندر عجب نہیں آئے گا. راستہ بھی کھلا ہے اس سے پہلے ہم نے، اور نہیں کہ صرف یہ خود عجب ہے، یہ خود پسندی ہے. یعنی ہم اتنے پرفیکٹ ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیز، یہ عیب نہیں آ سکتے. یعنی انڈائریکٹ ہم بہت سارے اصحاب سے اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اندر تو امام علی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کوشش کرنا، لیکن ہم کو کسی کو کہنے کا حق بھی نہیں ہے. لہٰذا ایک راستہ ہو گیا کہ وہ جو چاپلوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں سب کے آس پاس ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بادشاہ نہیں ہیں تو ہمارے آس پاس نہیں، کسی کو کچھ نہ کچھ ہم سے کام ہے. جب کام ہے تو تعریف کرے گا. یہاں پہ آسان سا طریقہ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب انسان تعریف کرے تو 2 نگاہ سے اس کو دیکھے. سب سے پہلی چیز کہ ہمارے یہاں ہے کہ نہیں. اگر یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے اور یہ تعریف کر رہا ہے تو نہایت گھٹیا قسم کا، احمق و بیوقوف قسم کا انسان ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی کس سے؟ ہم سے. لیکن وہ بات جو بھی ہم عرض کر رہے تھے کہ بعض ایسے ہیں کہ جن کو جھوٹی تعریف پسند آتی ہے اور سنتے سنتے اسی کو سچ سمجھنے لگتے. ہمارے جیسے طالب علم کو کوئی آیت اللہ کہنے لگے، ہمیں معلوم کہ ہم نہیں ہیں، یا وہ چڑھا رہا ہے یا مذاق اڑا رہا ہے ہمارا، یا مثلاً جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ احمق قسم کا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ یہ کہہ کے ہم کو بیوقوف بنائے جو چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا دفاع کریں. لیکن سنتے سنتے ہم خود اپنے کو آیت اللہ سمجھنے لگے، علامہ سمجھنے لگے. کوئی علامہ کہنے لگے، کچھ لوگوں نے علامہ ہیں، بعض افراد جو ہے وہ معاشرے میں ایسے ہی آیت اللہ علامہ بن گئے. کسی نے کہہ دیا وہ خوش ہو گئے، وہ کہ ہم کو آیت اللہ کہہ دیا، خود کو سمجھ لیا، علامہ سمجھ لیا خود کو. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹائٹل لگ جانے سے تو انسان نہیں بدلتا ہے نا. حرکتیں وہی کر رہے ہیں جو بہرحال ایک نارمل روحانی کے لیے مناسب نہیں ہوتی، لیکن وہ ٹائٹل لگا ہوا ہے، آگے عنوان لقب لگا ہوا ہے، آیت اللہ، علامہ، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں وہ یہ وزنی القاب ہے. تو اب اگر ہمارے جیسے طالب علم کو کوئی مسئلہ آیت اللہ، علامہ خدا نخواستہ کہے تو ہم کو سمجھنا چاہیے کیوں کہہ رہا ہے یہ، ایسا کیا ریزن ہے. عقلمند انسان، یہ عقلمند انسان. بیوقوف انسان جیسے وہ بہت سارے واقعات مشہور ہیں، یہ اسی قسم کا واقعہ ہے کہ کوے سے کیا لومڑی نے کس نے کہا کہ تم تو بہت اچھا گا لیتے ہو، بہت اچھی آواز ہے تمہاری. کوے کے منہ میں اصل میں روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ لینا چاہتی تھی، اور جب خوش ہو کے اس نے جو ہے وہ گانا شروع کیا، ٹکڑا گر گیا اور لے کے بھاگ گئی. تو کوئی نہ کوئی ٹکڑا ہے کہ جس ٹکڑے کو لینے کے لیے یہ لومڑیاں تعریف کرتی ہیں. لیکن بعض اوقات یہ تعریف معاشرے پہ بھاری پڑ جاتی ہے. ارے آپ تو بہت پرفیکٹ انسان ہیں، اور جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ہاتھ ایک دم، وہ کام ایک دم صحیح ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ. تو ان تعریفوں کا معاشرے پہ بھی غلط اثر پڑتا ہے، کیونکہ اب کسی کو ہم نے تعریف کر کے اونچا بنا، جو اس کا اسٹینڈرڈ ہے اس سے اونچا بنا دیا. تو اب یہ اونچا بننے کا جو ریئیکشن ہو رہا ہے اس کو بعض اوقات قوم کو ڈھونا پڑتا ہے. مثلا جیسے یہ مثال دی ہم نے، آیت اللہ، علامہ جو لوگ بن گئے ان کو قوم کو ڈھونا پڑ رہا ہے. ابھی کبھی بھی آیت اللہ بن کے کچھ کہہ دیتے ہیں، صلاحیت تو نہیں آیت اللہ والی کہ اس ذمہ داری سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. اب وہ جو بیچارے نادان ہوتے ہیں وہ خلوص میں، اخلاص میں، امامے کے روب میں، القاب کے روب میں ان چیزوں کو مانتے ہیں. جو نہیں ہوتے ہیں اب وہ پس و پیش میں ہوتے ہیں کہ کیسے مخالفت کریں. ایک طرف سے روحانی آتی ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو جسور ہوتے ہیں، جرأت ہوتی ہے
وہ کر بھی دیتے ہیں مخالفت. بہرحال اب یہ نہیں، ابھی فی الحال اس پہ بات نہیں کرنے کا موقع ہے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے. تو یہ جو تعریف ہے، تو پہلا حصہ یہ ہے ہم یہ دیکھیں کہ آیا تعریف صحیح ہے کہ غلط ہے. جو آدمی ہم سے تعریف کر رہا ہے وہ تعریف کس بنیاد، البتہ یہ خود آگے کا بھی پوائنٹ جو ہے وہ تعریف پہ ڈیپینڈ ہے، لہٰذا ابھی ہم تعریف والی گفتگو کو بہت نہ بڑھائیں، اور انشاءاللہ جو ہو گئی ہے آگے کے پوائنٹ میں اسی سے ہم استفادہ کریں گے. تو جو آدمی تعریف کر رہا ہے یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ دیکھیں کیوں تعریف کر رہا ہے، کیا چاہیے اس کو ہم سے، اس تعریف کے عوض میں کیا امید لگائے، کیا توقع لگائے ہوئے. دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تعریف ہوتی ہے اور صحیح تعریف ہوتی ہے، لیکن اسلام کا جو طریقہ ہے اس طریقے میں یہ ہے کہ کبھی بھی تعریف کسی کے منہ پہ نہیں کرنی چاہیے. منہ پہ اس کے عیب بیان ہونے چاہیے، تعریف ہمیشہ پیٹھ پیچھے ہونی چاہیے. اور بہرحال اس کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ جب تعریف ہو تو اس کو ایسا کرو کہ رک جائے، بات کو کاٹ دو. اور جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں اور جن کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہوتا ہے، تو جب تعریف شروع ہوتی ہے تو تعریف ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اچھوں کا دل ریچھ جاتا ہے، اچھے جو ہے وہ پسیج جاتے ہیں، بہکاوے میں آ جاتے ہیں. ہے تعریف بہت خطرناک چیز ہے. تو اب ایسی صورت میں جب کوئی تعریف کرے تو انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طریقے سے آس پاس سانپ بچھو آ جائے تو انسان کیسے ہو جاتا ہے، نرم ہے سانپ، خوبصورت ہے لیکن ہوشیار ہو جاتا ہے، ویسے انسان ہوشیار تعریف کے شروع ہونے میں تھوڑی دیر بھی اگر اس نے چپ ہو کے برداشت کر لیا تو یہ تعریف اس کو اس کے دل کو پسیج دے گی، دل اس کا پسیج جائے گا، پھر اس کو لذت محسوس ہونے لگے گی. ہو سکتا ہے ہر ایک کو نہ ہو، کسی کو مثلاً 1 منٹ سن کے، کسی کو 5 منٹ سن کے، کسی کو 10 منٹ سن کے، کسی کو 1 گھنٹہ سن کے، کسی کو 2-4 بار سن کے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں یہ ہونے کے چانسز ہیں کہ انسان کو پھر اچھی لگنے لگتی ہے تعریف. پھر وہ تعریف یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے انسان ڈوب جاتا ہے. پھر انسان تعریف سننا چاہتا ہے، پھر کوئی تعریف نہ کرے تو پرابلم. تو پہلے ہی اس کو روک دے. اب اگر تعریف غلط کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ ایک الگ ریزن ہے کہ کیوں جھوٹ. اور اگر صحیح بھی کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ نادان ہو، اخلاص میں کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی چاپلوس ہو، کوئی مطلبی ہو کہ جو مطلب پورا کرنے کے لیے، ارے آپ جیسا آدمی تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ اس کام کو نہ کریں تو کون کر پائے گا. وہ یہ شرک ہے. تعریف کرنے والے آ کے تعریف کرتے ہیں کہ آپ اگر نہ کریں اس کام کو تو کون کر پائے گا. کیوں نہیں کر پائے گا؟ کیا اللہ نے یہی ایک پیس بنایا ہے؟ اس کے بعد اللہ نعوذ باللہ دوسرا نہیں بنا سکتا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، صلاحیتیں بھی اللہ نے دی ہیں، امکانات اسباب بھی اللہ نے دی ہیں. خوب اللہ کسی اور کو دے دے گا. بالفرض بعض ہو سکتا ہے کوئی آ کے ہم سے کہے واہ کیا مطلب آپ نے بیان کر دیا، آپ نہ بیان کرتے تو کون بیان کرتا ہے اس کو، کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا تھا. جھوٹ بول رہا ہے، ہم کو خوش نہیں ہونا چاہیے اس بات پہ. غلط بول رہا ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. غلط تم جو ہے وہ شرک آمیز باتیں کر رہے ہو. اللہ نے ہم کو توفیق دی، اللہ کا شکر ہے. اگر صحیح ہے بھی تو اللہ کا شکر ہے کہ توفیق دی اس نے. لیکن ہم نے بیان کریں گے، دوسرا بیان کرے گا. جس اللہ نے ہم کو بنایا ہوا جیسے ہم سے بہتر کتنے بنایا اللہ نے. اور واقعی دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے بہتر ہیں. اب ہم یہ سوچ کے بیٹھے نہیں جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا. شرک ہے یہ عجب اس جگہ پہ ہم کو پہنچاتا ہے کہ ایسا کام کوئی نہیں کر سکتا، اس طرح کا کام کوئی نہیں. اور دوسرا کرے گا تو مشکل ہو گیا. ایسا نہیں. ہم بھی کتنی مشکل ہوتی ہے. ابھی آگے ایک روایت آ رہی ہے، ہم کو اپنی مشکلیں نہیں دکھتی ہیں، اپنی مشکلیں خراب نہیں لگتی ہیں، اپنے پرابلمس خراب نہیں لگتے ہیں، دوسروں کے پرابلمس ہم کو خراب لگتے ہیں. یہ بھی عجب کی ہی بنیاد پہ، خود پسندی کی بنیاد پہ. تب اس نے جیسی تعریف کرنا شروع کی ہم اس کو روک دیں. اگر یہ جھوٹی ہے تو ایک الگ نوعیت، اگر سچی ہے تو ہو سکتا ہے کہ نادان ہو، کر رہا ہو، تب بھی اس کو روک دے. کیونکہ وہ نادان ہے، وہ مطلب پرست نہیں ہے، لیکن اس کا غلط اثر ہمارے نفس پہ پڑ سکتا ہے، ہمارے لیے تو نقصان دہ. اور ہو سکتا ہے کہ وہ سچی ہی تعریف کر رہا ہے لیکن اپنے کسی مطلب و مقصد کے لیے کر رہا ہے. لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ نہایت صفائی کے ساتھ، بہت ہی باریکی، یا تو ڈائریکٹ سے کہنے نہیں دیکھیں سوری آپ تعریف مت کیجئے، جو اصل مدعا اس پہ بات کیجئے، ہم لوگ بات کرتے ہیں.
اور اگر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ نہیں کہہ پائیں گے، اچھا نہیں لگتا یہ وہ حالات، تو صفائی سے بات کو کاٹ دے، بات بدل دے، کچھ ایسی بات بیچ میں نکال دے کہ وہ تعریف کٹ جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسا، اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ ایسا ماحول ہو کہ لوگ کہہ کے تعریف کروائیں تو وہاں تو تعریف کرنے والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کون کاٹے گا بات کو؟ کوئی کاٹے گا بات کو؟ ڈیمانڈ کریں گے لوگ کہ ہاں تعریف کرنے والے ملے، تعریف کرنے والے آئیں، بلکہ انسان اس پہ پیسہ بھی بعض اوقات خرچ کرتا ہے تاکہ تعریف اور اس طرح کے حالات پیدا ہوں۔ خیر ابھی وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ تو جن چیزوں سے خود پسندی پیدا ہو اس پہ اعتماد نہ کرے، خود پسندی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بعض وسائل ہوتے ہیں، دنیا اس لیے خلق ہوئی ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں، جو بھی ہماری ضروریات اس میں استعمال کریں، لیکن جب انسان اس سے زیادہ وسائل کو، یعنی ایک فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ، یا شدادیت پیدا ہو جاتی ہے، بہت زیادہ مال دنیا کو جو ہے جمع کر لیتا ہے، بہت زیادہ یہ وہ، تو پھر اس کے اندر خود پسندی پیدا ہوتی ہے۔ ارے ہمارے پاس تو مثلا فلاں ماڈل کی فلاں چیز ہے، اور فلاں یہ ہے، اور فرنیچر ہمارا اتنے کا ہے، اور یہ اتنے کا ہے، وہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے۔ ہمارے ایسا آدمی کون ہوگا؟ پورے علاقے میں نہیں ہوگا۔ پھر انسان اپنی ایک ایک چیز کی تعریف کرتا ہے، جو ہم کپڑے پہنتے ہیں فلاں برانڈ کے ہیں، اور ہمارا ایک لوور اتنے کا ہے، ہمارے ایک مثلا ٹی شرٹ اتنے کی ہے، ہمارا منوانے مثال، مقصد نہیں ہے بیان کرنا، لیکن کوئی یعنی اگر کسی سے مطابقت کھا جائے یہ مثال کوئی بھی، تو کوئی مقصد نہیں ہے، وہ اتفاقی، کیونکہ گفتگو صرف ایک عمومی گفتگو ہے کہ ہم سب اس سے خود ہم اپنے نفس کو فائدہ پہنچا، ضمناً باقی لوگ بھی جو ہے اس سے استفادہ کریں۔ تو یہ چیزیں بھی بعض اوقات انسان میں جو ظاہری جاہ و جلال ہوتا ہے، جو ظاہری وہ چیز ہوتی ہیں، وہ بھی انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہیں، خود پسندی پیدا کرتی ہیں، عجب پیدا کرتی ہیں، کہ جس کی بنیاد پہ انسان بہت سارے گناہوں کی طرف سفر کرنے لگتا ہے۔ تو وہ وسائل، وہ چیزیں کہ جس کی بنیاد پہ یا جس پہ بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے خود پسندی پیدا ہو، اس سے بھی پرہیز، یعنی وہ افراد، وہ وسائل، یا خود بار بار یہ کہنا کہ میں نے یہ کر دیا، میرے پاس یہ عہدہ ہے، میرے پاس یہ منصب ہے، میرے پاس یہ ہے، میں تمہارا حاکم ہوں، یہ نہیں، حاکم نہیں، خادم ہے، تمہاری خدمت کرنے کے لیے آئے۔ ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بات میں پھر وہی کہ ایک بات، ایک وہ کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو رائج ہو گئی ہیں، اور شروع میں جب رائج ہوئی تھیں تو انکساری کے اس سے داخل کی گئی تھی، لیکن اب خود اس میں ہی ایک عجب پایا جاتا ہے۔ مثلا پہلے جب لوگ کوئی کار خیر کرتے تھے تو بعض لوگ چاہتے تعریف ہو، لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کیا، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں انکساری میں چھپاتے تھے، نہیں ہم کچھ نہیں کیا، بس ایسی خدمت کر دی چھوٹی سی، خادم ہم کچھ نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس وہ نہیں۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے، اس کی تعریف اور ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنا کام بھی کیا اس نے، اور کبھی بھی اپنے کو کچھ کہتا نہیں، کسی عہدے سے نہیں، ہمیشہ ہی کہتا ہے کہ ہم خادم ہیں، کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا سادہ آدمی ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، فلاں فلاں جو بھی چیزیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نارمل اس میں۔ تو خود اس چیز پہ اور تعریف، ایک تو اس کام پہ تعریف، دوسرے ان چیزوں پہ تعریف۔ لہذا بعض اوقات ایسے موارد بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ انسان ابھی وہ نیک کام، کسی کی نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، حق بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے نفس کو دیکھیں کہ ہم نے نیک کام کیا، سب سے پہلے ہم اس کی نیت چیک کریں کہ کس نیت سے کیا، اخلاص ہے کہ نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ کرنے کے بعد اب جو ہم اس چیز کو مثلا چھپا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہم خادم ہیں، اس طرح کے الفاظ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس طرح کے، آیا اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری چیز کھو جائے، لوگ نہ جاننے پائیں، یا اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ڈبل تعریف کریں کہ نہیں یہ، یا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، طریقہ بن گیا، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ہر چیز کا ریزن دیکھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ ہم کیوں ایسا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہمارا مقصد خدا نخواستہ مادیت اور دنیا داری ہے تو اس کا نقصان الگ سے ہم کو ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو بھی خود پسند، جس پہ اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے انسان خود پسندی تک پہنچ سکتا ہے، اس سے بھی پرہیز کا حکم دیا ہے مولا کائنات نے، چاہے وہ
دنیاوی جاہو جلالو. بعض اوقات لوگ بڑے لوگوں کے آس پاس بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر عجب اور خود پسندی اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے. نہ بیٹھو بڑے لوگوں کیا ہے، بڑے لوگوں کے پاس بیٹھ کے تھوڑی کوئی بڑا ہو جاتا ہے. پہلے طے ہوئی بڑا کون ہے. ہاں اگر کوئی علم، تقوی، زہد ان چیزوں میں بڑا ہے تو ان کے پاس بیٹھے انسان، کیونکہ وہاں بیٹھے گا تو بجائے اس کے کہ اس کے اندر عجب پیدا ہو، خود پسندی پیدا ہو. اب بہرحال مس یوز تو لوگوں نے رسول کے پاس بھی بیٹھ کے کیا، لیکن ایک نارمل حالات اپنا تہذیب نفس تو کرنا ہی چاہیے انسان کو. تو بجائے اس کے کہ انسان کے اندر یہ پرابلمس پیدا ہوں، وہ دین کو سیکھے گا اور بہتر سے بہتر راستے پہ جائے گا، اچھے راستے پہ جائے گا. لہٰذا یہ جو راستے ہیں، بہت سے راستے ہیں کہ جو انسان کو خود پسندی کی طرف لے جاتے ہیں. اس میں سے کہ بھی ایک انسان بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. یہ بڑے لوگ کیسے ہیں؟ بعض اوقات انسان فخر کرتا ہے ہم تو مثلاً فلاں منسٹر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور فلاں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، فلاں حاکم و پریسیڈنٹ و پرائم منسٹر وغیرہ وغیرہ. بعض اوقات لوگ ادھر دین کے معاملے میں بھی تکبر کرتے ہیں کہ ارے ہم تو مثلاً مرجع کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور آفس میں ہم آنا جانا ہے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ چیز بھی انسان کے اندر عجب پیدا کر سکتی ہے. اور تمہیں کیا معلوم، ہم نے تو اتنے لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہے. ان پہ بھی انسان اعتماد نہ کرے، اپنے آپ کو ان سے بچائے، کیونکہ یہ چیزیں عجب پیدا کرتی ہیں. اور دوسروں کی تعریف کرنے، ابھی دوسروں کی تعریف پہ ایک ٹھیک ٹھاک گفتگو الحمدللہ ہو چکی ہے کہ جو کہ ہمارے خیال سے بہت مناسب ہے اور کافی ہے، کہ جب دوسرے تعریف جو ہے وہ انسان کو کس طریقے سے ہلاک کرتی ہے، برباد کرتی ہے، خراب کرتی ہے. کہ انسان اس تعریف کی بنیاد پہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے سننے میں بہت اچھی لگتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن تعریف کی لذت کتنی دیر کی ہے؟ جب تک تعریف ہوتی ہے اتنی دیر تک بس. یا بہت زیادہ انسان اس سے لذت محسوس کرنے کا ٹائم بڑھا لیتا ہے تو بعد میں سوچ کے تھوڑی لذت محسوس کرتا ہے. کب تک؟ اس کی بھی ایک ٹائم لیمٹ ہے، ایک پیریڈ ہے. اس کے بعد پھر انسان لذت محسوس نہیں کرتا، یا نہیں کر پاتا، یا نہیں کر سکتا اتنی. لیکن اس جھوٹی تعریف کی بنیاد پہ جو پرابلمس اس کے یہاں پیدا ہوتی ہیں وہ پرابلمس ہمیشہ کی ہوتی ہیں. ہمیشہ اس معنی میں کہ ایسا نہیں کہ ہٹ نہیں سکتی ہیں، آدمی ہٹانا چاہے ہٹ جائیں گی، لیکن پھر عام طور سے وہ متوجہ نہیں ہوتا. متوجہ ہو جائے چاہے تو ہٹ جائیں گی. پھر یہ پرابلمس لانگ ٹرم ہے، یہ نقصان زیادہ ہے، یہ نقصان بڑا ہے. اور وہ جو تھوڑی دیر کے لیے لذت محسوس ہو رہی ہے، ضروری نہیں کہ سامنے والا ہمیں تعریف کر رہا ہو. ابھی جو دنیا میں معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی مشہور ہیں کہ فلاں کو بیوقوف بنا دیا، فلاں کو چڑھا دیا، فلاں کو الو بنا دیا، اور فلاں سے کام نکال لیا اور اپنا الو سیدھا کر لیا. یہ کس بنیاد پہ ہے؟ ایسے ہی لوگوں کی بنیاد پہ، ایسے ہی احمقوں بیوقوف کی بنیاد پہ کہ جن کی تعریف کر کے لوگ اپنا الو سیدھا کر لیتے ہیں، اپنا کام نکال لیتے ہیں، بعد میں ہنستے ہیں ان پہ، اتنا بیوقوف انسان ہے، بیوقوف بنا کے ہم نے اپنا کام نکال لیا. فلاں ذمہ داری اس کے پاس ہے، فلاں عہدہ اس کے پاس ہے، اتنا مال اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، یہ اقتدار اس کے پاس ہے، یہ چیز اس کے پاس ہے، اور ہم نے بیوقوف بنا کے اس سے مثلاً سب وصول لیا، سب نکال لیا. اس طرح سے انسان کسی کے لیے گفتگو کرتا ہے یا بات چیت کرتا ہے. تو بہرحال تعریف کو برداشت کر لینا، سن لینا، یہ بہت عجیب بات ہے انسان کے لیے، اور یہ عجب کے راستوں کو کھولتی، بلکہ عجب کو ہمارے نفس کے اندر مضبوط کرتی ہے. امام کہتے ہیں کیوں ان چیزوں سے پرہیز کرو؟ خود پسندی سے پرہیز کرو، جو چیزیں خود پسندی تک پہنچاتی ہیں ان پہ اعتماد کرنے سے، اور تعریف کرنے، دوسروں کے تعریف کرنے پہ جو بھروسہ ہوتا ہے اس سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ شیطان کو موقع دیتی ہیں، یہ چیزیں شیطان کو موقع دیتی ہیں. اور امام کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں محسنین کے احسان کو تمہاری نگاہ میں نابود یہ چیزیں تمہاری نگاہ میں نابود ختم کر دیتی ہیں. پہلی چیز کیا؟ شیطان کو فرصت ملتی ہے، یعنی یہ وہ راستہ جہاں سے شیطان داخل ہو جاتا ہے. انسان کی جو بھی کمزوری ہوتی ہے، مثلا انسان کی کمزوری کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ریموٹ، کیونکہ جو اس کی کمزور، جیسے ٹی وی کا ریموٹ ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کا ریموٹ، تو آدمی ریموٹ سے اس کو
آن کرتا ہے، آف کرتا ہے، جو بھی ہو، آگے پیچھے. دیکھا بچوں کی گاڑی آتی ہے تو ریموٹ سے آگے کر دیا، پیچھے کر دیا، گھما دیا، ریموٹ سے بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو انسان جس چیز کے انڈر میں ہوتا ہے، جس چیز کا اسیر ہوتا ہے، ایکچولی وہ اس کا ریموٹ بن جاتا ہے. جو لوگ دولت کے اسیر ہوتے ہیں، دولت ان کا ریموٹ ہے. آپ ان کو 4 پیسے دیجیے، کچھ بھی کروائیے، کچھ بھی بلوا لیجیے، کچھ بھی. یہ جو آج میڈیا والے انسنٹ بک رہے ہیں، ان کو بعض اوقات ابھی بعض چیزوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ معلوم بھی ہے کہ وہ بدتمیز بدبخت لوگ جو ہیں جھوٹ لیکن بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ریموٹ پیسہ ہے، ان کا ریموٹ اور بھی دوسری طرح کی چیزیں ہیں. تو اس بنیاد پہ جو بھی یوز کر ریموٹ بٹن دبا رہا ہے وہ یوز ہو رہے ہیں، کام اپنا کر رہے ہیں. تو اگر ہم تعریف کے اسیر ہو جائیں گے تو تعریف ہمارا ریموٹ ہو جائے گی. پھر شیطان وہی تعریف، یا اگر ہم دولت کے اسیر ہیں، دولت، واہ واہی، خود پسند، ان چیزوں کو استعمال کر کے برائیوں کو ہم تک پہنچائے گا اور اچھائیوں کو ہم سے دور کر لے گا. پھر لوگ اگر مثلاً ہمارے نماز نہ پڑھنے پہ تعریف کریں گے تو ہم نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں گے یا اول وقت چھوڑ دیں گے. ظاہر سی بات ہے، قضا تو اتنی آسانی سے کوئی نہیں کرتا ہے. اول وقت چھوڑ دیں گے، جماعت چھوڑ دیں گے. لوگوں اب ظاہر تعریف تھوڑی ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ انہوں نے نماز چھوڑی. نہیں، ماشاء اللہ اذان ہو گئی، لیکن کیا کہنا تھا کہ وہ جو کار خیر کر رہے تھے وہ پھر رکا نہیں، پھر جب اس کو ختم کیا تبھی مثلاً جا کے نماز پڑھی. تو اس طرح سے تھوڑا گھما پھرا کے لچھے دار باتیں کر کے انسان کو، یہ تو ہم نے بہت سمپل سی اور سامنے کی بات بتائی. پھر انسان اگر کسی عہدے کا، کسی منصب کا ذمہ دار ہے تو پھر اس کو بھی اسی کے لیے یوز کرنے لگتا ہے. آج ہمارے بہت سارے جو مذہبی ادارے ہیں، وہ ادارے اپنے یہاں ان کے یہاں چونکہ دین آزاد نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے یہاں ان چیزوں کو کیوں نہیں ہونے دیتے ہیں. یا جو بہت سے باتیں کروانا چاہتے ہیں، کیوں؟ تعریف ہوتی ہے، ایک مجلس ہوتی ہے، لوگ آ کے تعریف کرتے ہیں، ماشاء اللہ کیا ذاکر بلایا آپ نے، چھت اڑا کے رکھ دی، اتنے نعرے لگے. تو اس تعریف کو سننے کے لیے وہ اپنے ادارے کے ممبر سے کمپرومائز کر لیتا ہے اور کسی بھی اعلیٰ خیرہ کو بلا کے بٹھا دیتا ہے جو کہ نااہل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعریف سن رہا ہے، اس کے پاس ایک اقتدار ہے، چھوٹا سا ہے، بہت محدود. ظاہر سی بات ہے کہ ابھی وہ انسان جو ہے وہ کنویں کا مینڈھک ہے، اسی کو دنیا سمجھ، یہ بیچارہ اپنے ادارے کو ہی جو ہے بہت بڑی دنیا سمجھ رہا ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہے، اور پھر اسی کے حساب سے جو ہے وہ فیصلہ. ابھی وہ غلط دین جو لے کے آ رہا ہے، وہ کیوں لے کے آ رہا ہے؟ کیونکہ بعد میں لوگ آ کے تعریف کریں گے. صحیح بات کیوں نہیں کہلوا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد جو اس پہ تنقید ہوگی، اس تنقید کو وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ تعریف جو ہے وہ اس کا ریموٹ بن گئی. ابھی تعریف کی بنیاد پہ آدمی تعریف کر کے کسی کو بٹھا دے، کچھ بھی کروا لے. یہ تو ہم نے ایک مثال دی، لیکن ہر فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے. مگر یہ پرابلم ہے آج ہمارے مذہبی اداروں کی. اللہ سلامت رکھے ان افراد کو کہ جو حق کا سپورٹ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی عہدے منصب پہ ہوں یا نہ ہوں. اور اللہ توفیقات میں اضافہ کرے ان اداروں کے کہ جنہوں ہمت کیے ہوئے ہیں کہ حق کی گفتگو ہو ان کے توسط سے. ابھی وہ کسی بھی شکل میں ادارے ہوں، ضروری نہیں کہ وہ مثلاً سینٹر، کسی بھی شکل میں ادارے ہوں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ. لیکن ایسے بہت کم ہیں. اچھے خاصے ایسے ہیں کہ جو تعریف اور ان چیزوں کی بنیاد پہ ڈرتے ہیں. تو پھر بعد میں ان کے اندر ایک اعتماد، دیکھو ہم کتنے سکسیز ہو رہے ہیں، خود پسندی کی طرف جاتے ہیں، پھر پرابلم کی طرف جاتے ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ یہ وہ راستہ ہوتا ہے کہ جہاں سے شیطان کو اندر آنے کا موقع مل جاتا ہے. دوسری چیز کہ جب انسان کے اندر خود پسندی ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ محسنین کے احسان کو نابود سمجھتا ہے. اس کے نظر میں ختم ہو جاتے ہیں احسانات. فلاں نے ہم پہ احسان کیا، فلاں نے ہم پہ احسان کیا. ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی کے احسان کو یاد رکھے. لیکن جب انسان میں خود پسندی پیدا ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ تو کیا کیا آپ نے، کون سا بہت بڑا کام کر دیا، ہم نے بھی تو یہ کیا تھا، یا مثلاً نہیں کیا ہوتے، ہم ایسے کر لیتے، ویسے کر. جبکہ احسان کے لیے کیا ہے؟ احسان کی جزا احسان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. تم اس کے عوض میں بھی اس کے ساتھ احسان ہی کرو. کوئی انسان اگر پلٹ کے کاٹنے لگے، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں اس چیز کو متوجہ کیا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عجب کی بنیاد پہ، خود پسندی کی بنیاد پہ ہو، تو پھر وہ بھول جاتا ہے احسان کو، پھر وہ
لوٹ کے پلٹ کے نقصان پہنچاتا ہے. تو اگر ہمارے اندر خدا نخواستہ عجب پیدا ہو جائے، خود پسندی پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں ہم احسان کرنے والوں کے احسان کو اپنی نظر میں ختم کر دیں گے، نابود کر دیں گے. یہاں پہ بچنے کے لیے بہت اہم ایک آدھ دو باتیں ہم جلدی سے بچنے کے لیے متعلق بتا دیں اور اس سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کر لیں اور اپنی گفتگو کو ختم کریں، کیونکہ بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے اپنے کو عجب سے بچانے کے لیے کہ ہم اپنے عیوب کو ڈھونڈیں. انسان اپنی تعریفوں کو ڈھونڈتا ہے، اچھائیوں کو ڈھونڈتا ہے. انسان اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس کی نگاہ اپنی اچھائیوں اور دوسرے کی برائیوں پہ جاتی ہے. غلط ہے. ہمیشہ دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھے اور اپنی برائیوں کو دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو دوسرے میں جو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے. جہاں پہ دکھ جائے تو ہم اس کی تبلیغ کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر جو بھی ہمارے ساتھ. لیکن ڈھونڈیں گے اگر ہم تو یہ غلط ہے اور یوں بھی تجسس ہو جائے گا، جائز نہیں. تو اگر ہم اس کے اندر خرابیوں کو دکھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم خرابیوں کو ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ کے کیا کریں گے؟ ہم ڈھونڈنا بھی ایک غلط کام کیا. کریں گے کہ ان کو اپنائیں گے، لیکن اگر اچھائیاں دکھتی ہیں تو اچھائیوں کو تو ہم اپنا سکتے ہیں. فلاں آدمی ہے جو ہمیشہ اول وقت نماز پڑھتا ہے تو ہم بھی پڑھنے لگیں گے اگر نہیں پڑھتے تھے بالفرض. فلاں آدمی ہمیشہ جماعت سے پڑھتا تھا تو ہم بھی اگر نہیں پڑھتے تو پڑھنے لگیں گے. فلاں آدمی نماز شب پڑھتا تھا، ہم بھی اگر نہیں پڑھتے تھے تو پڑھنے لگیں گے. لیکن فلاں آدمی اگر غیبت کرتا ہے تو کیا دیکھ کے ہم غیبت کرنے لگیں گے؟ تو ہمیشہ دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھے اور اس کے مقابلے میں اپنی برائی، اپنے عیب کو دیکھ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے نفس میں عیب کو کم اور ختم کرنا ہے. تو اگر ہم اپنی صرف اچھائی دیکھیں گے تو ہم اپنے عیب کو ختم نہیں کر پائیں گے. اپنے عیب کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس میں عیب کو دیکھیں. لہٰذا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی حکمت نمبر 349 ہے، کہ جو آدمی بھی لوگوں کے عیب کو دیکھ کے اس پہ ناپسندی کا اظہار کرے، کراہت کا اظہار کرے، اور پھر اس کے بعد وہی عیب خود اس کے اندر پایا جائے بے عینی تو اس کو پسند کر لے، تو امام کہتے ہیں یہی احمق ہے. ہم کو تعریف بھی مل گئی کہ بیوقوف کسے کہتے ہیں، احمق کسے کہتے ہیں. امام کی نگاہ میں دوسرے کے اندر اسی عیب کو دیکھا اور یہ عجیب آدمی ہے، ایسا کیسے بول دیا، ایسا کیسے کر دیا، ایسا کیسے کہہ دیا. جاہل ہے آدمی، بے دین ہے، ہوتا ہے بعض اوقات لوگ دوسروں کو، اور وہی چیز ہمارے اندر پائی جائے تو صحیح ہے، خوب عیب عیب ہے، خرابی خرابی ہے، نقص نقص ہے، کمی کمی ہے. تو جو آدمی دوسرے کے عیب پہ کراہت کا اظہار کرے، ناپسندی کا اظہار کرے، پھر وہی عیب جب اس کے اندر پایا جائے تو وہ پسند کر لے، راضی ہو جائے اس سے، تو اسی کو کہتے ہیں خود پسندی. یعنی ہم پرفیکٹ ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جس حال میں بھی ہوں، جو بھی ہمارے پایا جا رہا ہے، اچھا برا صحیح غلط صحیح ہے. بعض اوقات ہوتا ہے لوگ کہتے بھی نہیں بھائی ہم جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہے. ارے کس نے کہہ دیا نہیں ٹھیک ہے؟ کوئی نہیں ٹھیک ہے، سب کو ٹھیک ہونا ہے. آج جتنے ٹھیک ہیں کل اس سے بہتر ہونا ہے، پرسوں اس سے اور بہتر ہونا ہے. یہ سب باطل فکریں ہیں، یہ باطل جو ہے وہ گفتگو ہے، باطل چیزیں ہیں کہ نہیں ہم جیسے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے. غلط ہے یہ. لہذا انسان اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. تو پہلی چیز یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ اپنے عیب کو انسان تلاش کرے. جب انسان اپنے عیب کو تلاش کرے گا تو اس کی اصلاح کرے گا. بیماری کا علاج تب ہوتا ہے جب بیماری معلوم ہو جائے. اگر بیماری معلوم ہی نہ ہو تو علاج کیسے ہوگا؟ ہمارے یہاں جو عیب پائے جاتے ہیں وہ ہمارے نفس کی بیماری ہے. تو اب بیماری جاننے کے لیے انسان جاتا ہے، ٹیسٹ کراتا ہے، یہ وہ سب کچھ کراتا ہے، پھر معلوم ہوتی بیماری کیا، ڈاکٹر دکھا گئی ہے. ابھی ایک نارمل رواج ہے کہ سال میں ایک مرتبہ آدمی جا کے اپنے پورا باڈی ٹیسٹ کراتا ہے، چیک اپ کراتا ہے، کہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے. کس باڈی کا؟ جو آج نکل ختم ہونی ہے. ہر انسان کو مرنا ہے. لیکن آیا ہمارا وہ کردار، وہ ہمارا نفس کی جس کو ہمیشہ باقی رہنا ہے، اس کا بھی ہم چیک اپ کراتے ہیں، اس کو بھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی بیماری تو نہیں پائی جا رہی ہے؟
یہ نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر عجب پایا جاتا ہوگا۔ عجب کی بنیاد پہ اپنے نفس میں پائے جانے والے دوسرے عیوب کو بھی ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے ہم جیسے بھی ہیں صحیح، جو غلط ہے۔ جیسے بھی ہیں صحیح نہیں ہوتا ہے۔ صحیح ہونے کے لیے شرائط ہوتے ہیں، ان شرائط میں ہو تو صحیح ہو، نہیں تو غلط ہو۔ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ جیسے بھی ہیں صحیح ہے، ایسا نہیں۔ آپ کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہے، اسٹارٹ نہیں ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں جیسی بھی ہے صحیح ہے۔ ارے نہیں ہے صحیح، اس حقیقت کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں۔ صحیح نہیں ہے۔ صحیح ہونے کے لیے اس کے عیوب کا دور ہونا ضروری ہے، عیب کا دور ہونا، ختم ہونا ضروری ہے۔ یا ایک روایت، اور اس سلسلے کی آخری روایت، اور اپنی بات کو ہم سمیٹ کے ختم کریں۔ یہ بھی مولا کائنات، یہ ساری گفتگو مولا کائنات کے اقوال کے سائے میں رہی ہے۔ یہ بھی نہج البلاغہ سے، یہ بھی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، حکمت نمبر 282۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہارے اور نصیحت کے درمیان گھمنڈ اور غرور کا پردہ ہے۔ جب تک انسان کے اندر عجب، غرور، تکبر ہوتا ہے، اس وقت تک انسان نصیحتوں کو قبول نہیں کر پاتا ہے۔ کیونکہ نصیحتوں کو قبول کرنے کے لیے دل کی ایک کیفیت ضروری ہے، دل کے اندر وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ بغیر اس کیفیت کے بھی نصیحتوں کو انسان قبول نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے زمین پہ جب بیج ڈالنا جائے گا تو ضائع ہو جائے گا بیج، لیکن پہلے زمین کو آمادہ کیا جائے۔ جب تک زمین آمادہ نہیں ہوگی، بیج اس میں سے جواب نہیں دے گا، یعنی پھلے گا، پھولے گا نہیں۔ ایسے ہی دل کو بھی آمادہ کیا جاتا ہے نصیحتوں کے لیے۔ اگر ہمارے دل میں کسی بھی طرح کا غرور ہے، تکبر ہے، عجب ہے، تو ہم نصیحتوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ نصیحتیں ہم پہ اثر نہیں کریں گی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ تکبر زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس وقت کوئی نصیحت کرے تو ہم بگڑ جاتے ہیں، ارے تم نے ایسے کیسے کہہ دیا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دل میں پرابلم ہے، پردہ ہے، غرور کا پردہ۔ امام کے اس قول کے مطابق غرور کا پردہ ہے کہ جو ان نصیحتوں کو دل تک پہنچنے نہیں دے رہا ہے۔ لہٰذا اگر نصیحتوں کو سن کے ہماری حالت بگڑے، ہمیں پرابلم محسوس ہو، تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی غرور، کوئی نہ کوئی گھمنڈ، تکبر ہے ہمارے اندر۔ ابھی وہ ہم لوگوں نے خود سے وہ بنا لیا۔ حالانکہ ٹھیک ہے کہ ہر کام جو ہے ایک اخلاق اور ایک طریقے سے ہونا چاہیے۔ بچوں کو بھی چاہیے کہ بڑوں کی مثلاً اگر صحیح میسج پہنچانا ہے تو ایک طریقے سے پہنچائیں کہ ان کی بھی توہین و بے عزتی نہ ہو۔ لیکن ہم لوگوں نے اصول بنا لی کہ بچہ بڑے کی بچہ بڑے کی مثلاً تبلیغ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی بچہ کسی سے کہہ دے بڑے سے، ارے کل کا بچہ ہی ہم سے کہے گا، ارے تو کل کا بچہ اگر جانتا ہے تو وہ نہیں کہے گا تو کون کہے گا پھر؟ اللہ نے توفیق دی کہ وہ کہہ رہا ہے۔ اس بچے کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے کہے کہ ان کی بے عزتی، توہین نہ ہونے پائے۔ لہٰذا اب اگر ان حالات میں بچہ متوجہ کر رہا ہے تو ان کو متوجہ ہو جانا چاہیے، لیکن اگر نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ غرور کا پردہ ہے کہ جو اس نصیحت کو یہاں تک پہنچنے نہیں دے رہا ہے۔ تو پہلے اس غرور کے پردے کو ہٹا دیں۔ پردے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ جو کپڑے کے پردے آتے ہیں وہ ہوا سے اڑیں گے تو اندر آ جائے گی نصیحت، نہیں۔ ہر وہ چیز کی جو رکاوٹ ہو اس کو پردہ کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو حائل ہو اس کو پردہ کہا جاتا ہے۔ یعنی غرور حائل ہے، رکاوٹ ہے، مانع ہے نصیحت کا ہم تک پہنچنے کے لیے۔ اگر نصیحتوں کو اختیار کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، تو ہمیں تکبر کو، غرور کو ہٹانا پڑے گا۔ آئیے یہاں پہ اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو عجب سے متعلق چل رہی تھی، اور عجب ایک اخلاقی بیماری ہے جس کے معنی خود پسندی کے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ہم میں یہ ہو، لیکن بہرحال اکثر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ ایک ایسا وائرس ہے کہ جو اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کا اثر کیا ہے کہ یہ انسان کے نفس کو مار دیتا ہے، دل کو نصیحتوں کے قبول کرنے کے لائق نہیں رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ جو انسان کی شخصیت کشی کر دیتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کی ہے۔ ائمہ کے اقوال ہیں، خود نہج البلاغہ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے اقوال ہیں کہ جو تکبر، غرور یا عجب سے متعلق ہیں، جن میں سے بعض اقوال کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حلال مشکلات مولا کائنات ہم کو اس مصیبت و مشکل سے بچانا چاہتے ہیں۔
لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو عجب سے، تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے، ان چیزوں سے بچائیں، بالخصوص اگر ہمارے اوپر ذمہ داری بڑھتی ہے۔ جتنی ذمہ داری بڑھتی جائے اتنا ہی ہم اپنے آپ کو دیکھتے جائیں کہ ہمارے اندر تکبر تو نہیں آ گیا۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے یہاں ذمہ داری کم ہے یا نہیں ہے وہ نہ دیکھیں، نہیں، وہ بھی دیکھیں، لیکن اس کو دیکھنے کے چونکہ یہاں پہ بیمار ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، لہٰذا اس کو دیکھنے کی ضرورت زیادہ ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے بچانے کی کوشش کریں، عجب سے، خود پسندی سے۔ کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ ہماری ذات پرفیکٹ ہے، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے سوائے معصومین کے کہ جس کے یہاں کوئی عیب یا نقص نہیں پایا جا رہا ہے۔ اب یہ اور بات ہے، کبھی وہ عیب و نقص دنیا میں دکھ جاتا ہے لوگوں کو، کبھی نہیں دکھتا ہے۔ اگر دکھ جاتا ہے تو وہ الگ چیز ہے بدترین، نہیں دکھتا ہے تو اور بدتر چیز ہے، تو ہم کو نقصان تو پہنچا رہا ہے۔ جسم کی وہ بیماری جو لوگوں کو دکھ جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں کہے کہ اچھی ہے، لیکن کم سے کم اس کا علاج ممکن ہے، لیکن جو نہیں دکھ رہی ہے وہ اور بدتر ہے کہ انسان کو علاج کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم ہر کچھ دنوں کے بعد اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہیں کہ ایسا نہیں کہ ہمارے اندر تکبر، غرور یا عجب پایا جا رہا ہے جو ہمارے اوپر غلط اثرات کو ڈال دے گا۔ ہم ٹیسٹ کر کے اپنے عیب کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔